السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ لفظی ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی القرآن، اے اللہ قرآن میں ہمیں سمجھ عطا فرما۔ علم کیا نہیں، ترا دیکھا آپ نے، الی الذین طرف ان لوگوں کے، خرجوا وہ نکل گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ الوف ہزاروں تھے، حذر ڈر، الموت موت کے، فقال پھر کہا، لہم ان کو، اللہ تعالی نے، موتو تم مر جاؤ، ثم پھر احیاہم زندہ کیا اللہ تعالی نے ان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لذو البتہ ہے، فضل فضل علی پر، الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس زیادہ لوگ، لا نہیں، یشکرون شکر ادا کرتے، وقاتلوا اور تم قتال کرو، جہاد کرو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذی کون ہے وہ جو، یقرض قرض دے، اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسنا قرض حسنا، فیضاعفہ پھر وہ بڑھا دے گا اس کو، لہو اس کے لیے، اضعافاً بڑھانا، کثیرتاً بہت زیادہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یقبض تنگ کرتا ہے، ویبسط اور وہ کشادہ کرتا ہے، وإلیہ اور طرف اسی کے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ الم تری کیا نہیں دیکھا، الی طرف، الملأ سرداروں، من بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ جب، قالوا کہا انہوں نے، لنبی لہم اپنے نبی سے، ابعث تو مقرر کر دے، لنا ہمارے لیے، مالکن بادشاہ، نقاتل ہم قتال کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، قال فرمایا، حل کیا، عصیتم امید ہے، ان اگر، کتب فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، القتال قتال، اللہ یہ کہ نہیں، تقاتلوا تم قتال کرو گے، قالوا انہوں نے کہا، وما لنا اور کیا ہے ہمیں، اللہ یہ کہ، نقاتل ہم قتال نہیں کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وقد اور تحقیق، اخرجنا نکالے گئے ہم، من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، فلما پس جب، کتبہ فرض کر دیا گیا، علیہم ان پر، القتال قتال، جہاد یا جنگ، تولوا وہ پھر گئے، الا مگر، قلیلاً تھوڑے، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، وقالا اور کہا، لہم ان کو، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، قد تحقیق، بعث مقرر کر دیا، لکم تمہارے لیے، طالوت کو، ملکن بادشاہ، قالوا انہوں نے کہا، انا کہاں سے، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن اور ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملک بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم اور نہیں، یؤتا وہ دیا گیا، سعۃ کشادگی، من المال مال میں، قال فرمایا، ان اللہ فرمایا نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفاہ چن لیا اس نے اسے، علیکم تم پر، وزادہ اور زیادہ کیا اسے، بسطتاً وسعت میں، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یؤتی دیتا ہے، ملکہ اپنی بادشاہت، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے، وقالا اور کہا، لہم
ان کو نبیہم ان کے نبی نے انا بے شک آیتا نشانی ملک ہی اس کی بادشاہت کی ان یاتیکم یہ کہ آئے گا تمہارے پاس التابوت تابوت یا صندوق فیہ اس میں سکینۃ تسکین ہوگی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے و بقیۃ اور بقیہ چیزیں مما اس سے جو ترکا چھوڑا آل موسیٰ نے و آل ہارون اور آل ہارون نے تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے الملائکۃ فرشتے انا بے شک فی میں ذالک اس میں لآیۃ البتہ نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان اگر تم ہو تم مؤمنین ایمان لاتے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ اس رکوع کا تھا لفظی ترجمہ، اور اس رکوع کے جو ہے نا شروع میں بتایا گیا ہے کہ چاہتے تھے کہ جنگ جو ہے ہمارے اوپر مقرر کی جائے اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ پھر فوری ہی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مال کا ذکر کر دیا ہے کہ جان اور مال کا جہاد جو ہے نا، جب جو ہے جان کے ذریعے ہم جہاد کریں گے، جب ہمیں جہاد کرنا پڑے گا تو ہمیں مال کی بھی جو ہے سخت ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فوری جو ہے آگے مال کا ذکر کرتے ہوئے قرض حسنہ جو ہے مانگ رہے ہیں۔ قرض حسن سے مراد خالص نیکی کے جذبے سے بے غرضانہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ مال صرف کرنا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اور اسے جتنا بھی چاہے بلکہ بہت زیادہ خرچ کرے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے کہ میں نہ صرف اصل ادا کروں گا بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا۔ یعنی کہ مال جن کے پاس ہے اور جن کے پاس نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مجھے دو گے تو میں اس کو صرف وہی نہیں واپس کروں گا بلکہ اس سے بھی زیادہ واپس کروں گا۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل کے جو ہے نا ایک گروہ کا تذکرہ کرتے ہیں یہاں، یعنی کہ بنی اسرائیل کی ایک اہم جنگ کا تذکرہ ہے، اور اس کی روشنی میں پھر اللہ تعالیٰ قیادت کا اسلام میں معیار بتا رہے ہیں۔ اچھی قیادت وہ ہے جو جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط ہو لیکن اس کے پاس علم ہو، جرأت ہو، استقامت ہو، دانش مند ہو، امین ہو، اور اپنے لشکر کی صلاحیتوں سے واقف ہو، اور اس طرح ہو لیڈر کے اسے پتہ ہو کہ میں اپنے کارکنوں سے اور اپنے لشکروں سے جو ہے کس طرح کام لے سکتا ہوں، اور ان کے اندر میرے کون سے جو ہے کارکن کے اندر کون سی صلاحیت ہے اور میں اس کی کون سی ڈیوٹی لگا سکتا ہوں، اور میرے لشکر میں جو ہے کتنے لوگ جو ہیں امانت دار ہیں، امین ہیں، اور ہر کسی کی یعنی کہ صفات سے جو ہے اسے جو آگاہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اپنے لشکر کی صلاحیتوں سے واقف ہو۔ اور مومنین کے اس گروہ کا تذکرہ کیا گیا جو قلیل تھا لیکن مطلوبہ صاحب سے متصف تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے کیا چاہیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو انسان کا اخلاص چاہیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جو ہے جہاد کرو۔ اس چیز کا ذکر آ رہا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جسم کو نہیں دیکھتا مرتبے کو نہیں دیکھتا بلکہ علم کی وسعت اور اخلاص کو دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے کامیابی و کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن مجید کے تقریباً جتنا بھی ہم پڑھ رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے مال کا اور جان کے جہاد کا جو ہے ذکر جو ہے ہم بار بار جو ہے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جہاد کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔